ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ اس محل میں بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شہزادی تاشا رکھا گیا۔ محل کے لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب شہزادی تاشا 4-5 سال کی ہوئی تو ایک دن محل سے باہر جانے کی ضد کرنے لگی تو بادشاہ نے اپنی خاص ملازمہ مس کوری کی نگرانی میں شہزادی تاشا کو سیر کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں شہزادی تاشا کو سیر کرتے ہوئے ایک چڑیل نے دیکھ لیا۔ وہ چڑیل بہت سفر کے بعد آخر اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ اس چڑیل کو ایک نوجوان شہزادی کی تلاش تھی تاکہ اس شہزادی کا خون پی کر وہ پھر سے طاقتور ہو جائے، لیکن اس چڑیل کو شہزادی کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن تیز ہوائیں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے محل میں اندھیرا چھا گیا کہ اچانک سے بادشاہ اور ملکہ کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ جب ملکہ کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ اور ملکہ زمین پر پڑے تھے۔ شہزادی تاشا چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئی۔ محل کے تمام لوگ شہزادی تاشا کو خوش کرنے کی بہت کوشش کرتے پر شہزادی اپنی تعلیم و تربیت میں ہی مصروف رہتی۔ مس کوری ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتی اور دیکھ بھال کرتی رہتی۔ شہزادی تاشا کو اس دن کا انتظار تھا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اپنے ماں باپ کے قاتل کو ڈھونڈ کر اس کو سزا ضرور دے گی۔ اور بالآخر وہ دن بھی آیا کہ جب شہزادی تاشا 20 سال کی خوبصورت لڑکی اور ہر فن میں ماہر لڑکی کے روپ میں اپنے ماں باپ کی تصویر کے سامنے کھڑی ہمیشہ کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ اور وہاں چڑیل کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ شہزادی کو مار کر اس کے خون سے اپنی طاقت بڑھائے۔ شہزادی تاشا بھی قاتل کی تلاش میں لگ گئی۔ ہر طرح کی کوشش جاری تھی۔ کچھ دنوں سے مس کوری کا انداز بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ شہزادی تاشا کو مس کوری پر شک ہونے لگا۔ ایک رات شہزادی تاشا مس کوری کے کمرے کی طرف آئی۔ جب اس نے اندر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ مس کوری ایک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور خوفناک آواز میں ہنسنے لگی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر کہنے لگی کہ بس شہزادی تاشا چند دن کی مہمان ہے، پھر اس کو بھی بادشاہ اور ملکہ کے پاس بھیج دوں گی اور میں اس محل میں راج کروں گی اپنی طاقت کے ساتھ۔ شہزادی تاشا اپنے کمرے میں آئی تو اس کو پسینے آ رہے تھے۔ تبھی اس نے ٹھان لی کہ اس چڑیل کا خاتمہ کر کے ہی دم لوں گی۔ شہزادی تاشا فوراً شاہی لائبریری میں آئی اور وہاں ایک کتاب اٹھائی جس میں زہر بنانے کی ترکیب تلاش کی جو اس نے تعلیم کے دوران میں پڑھی تھی۔ شہزادی تاشا اپنی ایک خاص ملازمہ کے ساتھ مل کر قید خانے میں گئی اور وہاں زہر تیار کروانے لگی۔ صبح ہوتے ہی شہزادی تاشا نے مس کوری کو بادشاہ اور ملکہ کے کمرے میں بلایا اور شہزادی تاشا نے ایک شربت کا گلاس مس کوری کو دیا اور دوسرا اپنے لیے رکھا۔ پھر شہزادی تاشا نے کہا کہ آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کو محل میں خاص عہدہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادی نے مس کوری کو شربت پینے کا کہا۔ مس کوری نے سارا شربت ختم کر لیا۔ تو پھر شہزادی تاشا نے اصلی مس کوری کو بلایا جسے اس چڑیل نے قید کر رکھا تھا۔ اسی طرح وہ فوراً چڑیل مر گئی اور شہزادی تاشا نے اپنے ماں باپ کا بدلہ بھی لے لیا اور خوفناک چڑیل سے سب لوگوں کی جان چھڑائی۔ اب شہزادی تاشا اس محل کی ملکہ بن کر لوگوں کا خیال رکھتی اور سب کی مشکلیں دور کرتی۔ اب شہزادی تاشا پرسکون زندگی اپنی محل میں بسر کرتی۔